نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتممهم بالخير وبك نستعين قل ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام المؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر الجبار والمتكبر والخالق والباري والمصور والغفار المصور والغفار والقهار والوهاب والرزاق والفتاح والعليم الفتاح والعليم والقابض والباسط الحافظ والرافع والمعز والمذل والسميع والبصير السميع والبصير والحكم والعدل واللطيف والخبير والحليم والعظيم الحليم والعظيم والغفور والشكور والعلي والكبير والحفيظ والمقيت والحسيب الحسيب والجليل والكريم والرقيب والمجيب والواسع والحكيم الواسع والحكيم والودود والمجيد والباعث والشهيد الباعث والشهيد الحق والوكيل والقوي والمتين القوي والمتين والولي والحميد والمحصي المبدي والمعيد المحيي المميت الحي والقيوم والودود والماجد والواحد والأحد والصمد والقادر المقتدر والمقدم والمؤخر والأول والآخر الظاهر والباطن الولي والمتعالي البر التواب والمنتقم والعفو والرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني والمانع والضار النافع والنور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید والصبور سبحان اللہ غفور الرحیم مہربان، تیرا سب شکر ہے مالک۔ اللہ تو حاضر میں برکت دینا اور اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ یہ حفظ کروا دے، آمین ثم آمین۔ تو آج ہمارے کچھ مسائل تھے باجماعت نماز کی فضیلت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا نماز کا اہتمام، جماعت کا اہتمام، تو کس طرح سے وہ جماعت کا اہتمام کیا کرتے تھے، 40 دن نماز باجماعت پڑھنے کا کیا انعام ہے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی نماز پڑھے کہ تکبیر اولا اس کی فوت نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اسے 2 پروانے دیے جاتے ہیں، ملتے ہیں اسے۔ ایک پروانہ کس چیز کا ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کا، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، اور دوسرا پروانہ ہے نفاق سے بری ہونے کا۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش کے باوجود اگر نماز چلی جائے، جماعت چلی جائے، تو اس کا بھی ثواب ہے۔ ہم نے اس بارے میں بھی ڈسکشن کیا تھا کہ اگر نماز چلی گئی لیکن اس کے لیے کوشش کی اور چل پڑا اور چل کے بغیر جماعت کے ہی نماز اس نے ادا کر لی، تو اس کو اتنا ہی ثواب ہے جیسے کہ اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی۔ تو اللہ کا یہ انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ جس نے کوشش کی، اور کوشش بھی ایسی کہ اس کے لیے اس نے مطلب گھر سے نکل پڑا اور پھر چل پڑا اور پھر اس کے بعد اس کو جماعت نہ مل سکی، تو اس کا جماعت کا ثواب جو ہے وہ کہیں گیا نہیں بلکہ اس کو مل گیا۔ ٹھیک ہے، تو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا سبب ہے، یہ آج ہمارا موضوع تھا۔ نمازیوں کے آگے سے
نہیں گزرنا چاہیے بالکل. یہ سوال جواب میں کر لیجیے گا بعد میں، جب سوال جواب کا سیشن آئے گا تو اس میں آپ. ٹھیک ہے. تو نماز میں خشوع و خضوع جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر جس نماز میں خشوع نہ ہو، خضوع نہ ہو، تو وہ کیسی نماز ہوگی؟ تو اس بارے میں آج ہم معلوم کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی وہ اچھی طرح سے کرے، خشوع و خضوع سے پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار کے ساتھ ہو، قیام، رکوع اور قعدہ اور سجدہ، یہ سب چیزیں جو ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ کرے اور اطمینان کے ساتھ ہر چیز کو اس طرح سے ادا کرے کہ جو اس کو ادا کرنے کا حق ہے، مطلب پوری توجہ کے ساتھ، پوری ادائیگی، جلدی جلدی ہبڑ سبڑ نہیں. تو وہ نماز جو ہے وہ نہایت خوبصورت، روشن، چمکدار بن کر انسان کے ساتھ جاتی ہے. تو نمازی کو دعا دیتی ہے، نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے حفاظت میری کی ہے. سبحان اللہ. اور جو شخص نماز کو بری طرح سے پڑھتا ہے، نماز کو بھی ٹال دیتا ہے، وضو بھی اچھی طرح سے نہیں کرتا، پھر رکوع سجود بھی اچھی طرح سے نہیں کرتا، جلدی جلدی کرتا ہے، بڑھ سے بڑھ سی نماز، تو وہ نماز بہت بری صورت سے سیاہ رنگت میں بد دعا دیتی ہے. دعا دیتی بھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے، غارت کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے. تو اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے اچھا، نماز میں جو ہے وہ توجہ کس طرح سے کی جاتی ہے یہ بھی ہم کر چکے ہیں. 12 لاکھ کا سوال آیا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم ضرور شامل کریں گے اپنی کلاس میں. تو یہ جمعہ کے مسائل میں پہلے ہی کہتی ہوں کہ یہ کلاس جو ہے نا یہ جمعے سے پہلے ہونی چاہیے. جمعہ کا دن تو ہمارا گزر جاتا ہے. اچھا جی، چند مسائل ہیں جمعے کی. حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن اہتمام سے غسل کرتا ہے، صبح جلد از جلد چلا جائے، پیدل جائے نماز کی ادائیگی، جمعے کی نماز کے، وہ سوار نہ ہو اور امام کے قریب رہے، غور سے خطبہ سنے، کوئی فضول بات نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو کہ فضول ہو. تو اس کے لیے ہر قدم، جتنے قدم اس نے اٹھائے ہیں گھر سے نکل کر مسجد میں داخل ہونے تک، وہاں پہ بیٹھ، ہر ایک قدم پر 1 سال روزے اور نماز کا ثواب اس کو ملے. سبحان اللہ. اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غسل کرائے اور غسل کرے، صبح جلد از جلد امام کے قریب بیٹھے، خاموش بیٹھے، کوئی ادھر ادھر کا کام نہ کرے، تو اسے ہر قدم پر 1 سال روزے کا اور 1 سال نماز کا ثواب ہے. 15 امور کی جو رعایت پر جمعے کا خصوصی ثواب ہے. 15 کام کیا ہیں وہ؟ خیال رہے کہ یہ جو جمعے کے اعمال پر ایک جمعے سے دوسرے جمعے کی گناہ کی جو معافی ہے، سال بھر کے روزے اور نماز کا ثواب ذکر کیا گیا ہے، یہ اس صورت میں جبکہ ان سنتوں اور مستحب امور کی رعایت کی جائے جو تقریباً 15 ہیں. وہ نوٹ کر لیں آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ غسل کرنا، غسل کرو. اگر غسل کی توفیق نہیں ہے تو وضو پر بھی یہ ثواب دیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کپڑوں کی صفائی. کیا ہے کہ کپڑوں کی صفائی اور سر کی صفائی، یعنی سر دھونا، کپڑے کی صفائی، سر کی صفائی، اور کیا، مسواک، مسواک کرنا، اور اہل کو غسل کرانا.
مسواک کرنا، خوشبو لگانا، عمدہ اچھے کپڑے پہننا، جو اچھے سے اچھے کپڑے، یہ نہیں کہ اچھے سے اچھے کپڑے الماریوں میں اور صندوقوں میں بند ہیں اور جو پھٹے ٹوٹے کپڑے ہیں بس اسی میں جمع نہیں، عمدہ اور اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، اور پھر صبح جلدی یعنی کہ نماز کے لیے مسجد کے لیے جلدی جانا، اور کیا بتایا تھا میں نے، پیدل جانا، سواری پہ نہیں جانا، پیدل جانا، اور جب آپ مسجد میں چلے جائیں اور جا کر بیٹھیں تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیں، لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگنی، ٹھیک ہے، گردن نہ پھاندنا، اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسنا، جگہ تنگ ہے تھوڑی سی جگہ لیکن پھر بھی اس میں زبردستی بیٹھ رہے ہیں، اور امام کے قریب ہونا، امام کے قریب تو آپ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں نا جب آپ گھر میں جلدی نکلیں گے، وقت سے پہلے نکلیں گے، پھر جب امام خطبہ دے رہا ہے تو امام کا خطبہ دھیان سے سننا، کوئی لغو حرکت نہیں کرنا، ادھر ادھر نہیں کرنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، کسی کو خاموش بھی نہیں کروانا، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، اور جو ایک اہم چیز جو میں بھول گئی بلکہ ابھی تو بتا ہی رہے ہیں، سر میں تیل لگانا، یعنی بال جو ہیں وہ جیسے وہ ویران سے بال ہوتے ہیں نا ایسے نہ ہو، ہاں کئی جگہ پہ ہے سرما بھی لگانا۔ جمعہ کی پہلی اذان جب ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کام جو ہیں وہ چھوڑ دو، تمام کام ممنوع ہیں اور حرام قرار دے دیے، ارشاد خداوندی ہے کہ ایمان والو جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف تیزی سے چل پڑو، یعنی جب جمعے کی پکار اذان ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ کر عبادت یعنی جمعہ کے لیے چل پڑو، یہ معرف القرآن میں ہے کہ ندائے صلوات سے مراد اذان ہے، ٹھیک ہے، تو آیت کے معنی یہ ہے کہ جب جمعہ کے دن جمعے کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی نماز اور خطبہ کے لیے مسجد کی طرف چلنے کا اہتمام کرو، جب دوڑنے والا کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو اذان کے بعد جب تم بھی کسی کام اور دوسرے کام کی طرف بجز اذان و خطبہ کے توجہ نہ، اذان جب جمعے کی ہوتی ہے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا اس آیت مبارکہ کے روح سے حرام قرار دیا ہے، تو لہٰذا بازاروں میں تو رش ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں یہ بھی، تو اس پر عمل کرنا تو بیچنے والوں خریداروں سب پر فرض ہے، مگر اس کا عملی انتظام اس طرح کیا جائے کہ دکانیں بند کر دی جائیں تو خریدار جو ہیں وہ خود بخود باز آ جائیں گے اور وہ خریداری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ علامہ ابن نجیم بحر الرائق میں لکھتے ہیں، بحر الرائق میں، کہ پہلی اذان سے خرید و فروخت کا چھوڑنا واجب ہے، اور پہلی اذان جو خطبے سے پہلی دی جاتی ہے اس کا اعتبار ہے کیونکہ یہی اعلان کے لیے ہے اور یہی قول مذہب صحیح میں ہے، وہ کیا ہے کہ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ لوگوں کو مطلع کیا جائے کہ بس اب دنیا کے کام چھوڑو اور نماز کی تیاری میں لگ جاؤ، ٹھیک ہے، دوسری اذان تو ہوتی ہے اس لیے کہ بس اب نماز کا ٹائم ہے اور اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو معارف میں ہر وہ کام جو جمعے کی طرف جانے کے اہتمام میں مخل ہو وہ سب تجارت کے لین دین کے مفہوم میں داخل ہے، اس لیے اذان جمعہ کے بعد کھانا پینا، سونا، کسی سے بات کرنا، یہاں تک کہ کتاب کا مطالعہ کرنا وغیرہ سب ممنوع ہے، صرف جمعے کی تیاری کے متعلق جو کام ہوں گے وہ کیے جا سکتے ہیں، جیسے کپڑوں کی استری ہو گئی، کپڑوں کا مطلب وہ تیار کرنا، جیسے شلوار میں اظہار بند ڈالنا ہے یا غسل کے لیے پانی رکھنا ہے، یہ جو معاملات ہیں ان کا اہتمام ہوگا یہ سنت کے مطابق۔ تو علامہ قرطبی نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ تمام وہ معاملات اور امور جو کہ
سعی جمعہ سے روک دے شرعن حرام ہے. جمعہ کی تیاری سے جو روک دیں، جمعے کی کوشش سے جو روک ہیں، وہ سب حرام ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت سے منع کرتے تھے. حضرت میمون بیان کرتے ہیں کہ جب جمعے کی اذان ہو جاتی تو مدینہ پاک میں اعلان کیا جاتا کہ خرید و فروخت حرام ہو گئی ہے، خرید و فروخت حرام ہو گئی ہے. اچھا، وہاں پہ ابھی بھی یہی معاملات ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں جیسی اذان ہوتی ہے، تو سونا چاندی سب ایسے لوگ چھوڑ کر نا نماز کے لیے نکل جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. تو ضحاک اور مسلم بن بسیار سے جو منقول ہے کہ جمعے کے دن زوال کے بعد ہی سے دکانداری خرید و فروخت منع ہے. تو مجاہد سے جو منقول ہے وہ ہے کہ جو زوال کے بعد خرید و فروخت کرے اس کی بیع ہی مردود ہے. جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے تو حضرت انس فرماتے اٹھو اور دوڑ جاؤ مسجد کی طرف. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت حکم قرآن کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے. تو در مختار میں کہ اصل اصح قول یہ ہے کہ پہلی اذان جو مسجد کے باہر دی جاتی ہے اس سے دنیاوی امور چھوڑنا اور جمعے کی طرف چل پڑنا واجب ہوتا ہے. تو جن حضرات پر جمعہ واجب نہیں، ان حضرات کے لیے مشاغل درست ہے. ٹھیک ہے، تو خطبہ خاموش ہو کر سننا چاہیے اور سکون سے رہنا چاہیے. بالکل خاموش ہو کے بیٹھیں سکون کے ساتھ. کسی بھی طرح کی جو ہے وہ یہاں پر بات چیت، کسی سے احوال پرسی، کوئی معاملہ فہمی وغیرہ ہرگز بھی اس کی اجازت نہیں. تو جمعہ کے دن قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مروی ہے ان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا ذکر فرمایا تو یہ کہا کہ اس میں ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت کوئی بندہ مومن کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے کوئی دعا کرتے ہیں تو اسے قبول فرما لیتے ہیں. اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ وقت بہت تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے. بخاری کی حدیث ہے یہ. لہذا اس میں جمعے کے دن خاص طور پہ اچھی بات منہ سے نکالیں، بری باتوں سے بچیں. تو جمعے کا جو قبولیت کا وقت ہے وہ کب سے کب تک کے لیے ہے، اس کے بارے میں بھی جو فرمایا گیا ہے کہ وہ عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک کا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت جس کی جمعہ میں امید اور انتظار کیا جاتا ہے اسے عصر سے لے کر مغرب تک تلاش کرو اور وہ ایک مٹھی کے برابر ہے، یعنی اتنا تھوڑا ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن 16 گھنٹے ہیں، اس میں ایک ایسا وقت ہے جس میں جو دعا کی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے، اسے آخر وقت یعنی عصر کے بعد تلاش کرو. تو جمعہ کیسے گزاریں، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شب جمعہ میں ضرورت پاک کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے. شب جمعہ جانتے ہیں نا، جو جمعہ رات اور جمعے کے درمیانی شب ہوتی ہے. نمبر 2 یہ کہ ہر دن تہجد نہ پڑھ سکتے ہوں تو شب جمعہ میں کم از کم اس مبارک شب میں تہجد پڑھ لیا کریں. اگر نماز کا موقع نہ مل سکے تو بیٹھ کر ذکر، استغفار، مراقبہ اس میں وقت گزاریں. یہ وقت بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی وقت ہے یہ، خصوصاً شب جمعہ میں. اور اس کی جو نورانیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کا مشاہدہ جو اہل ذوق کو ہی ہوتا ہے. تو صبح کی جو نماز ہے اس سے پہلے 3 مرتبہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو حی القیوم واتوب الیہ. کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو حی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو حی القیوم واتوب الیہ.
ٹھیک ہے. تو جمعے کی صبح جب وہ اس کی نماز میں فجر کی نماز جو ہوتی ہے تو پہلی رکعت میں سورہ علم سجدہ اور دوسری رکعت میں پوری سورہ داہر جنہیں زبانی یاد ہو وہ پڑھیں. اور اگر امام مسجد نہ پڑھتا ہو تو اس سنت کی ترغیب اسے دیں. یہ سنت ایسی چھوٹی کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ یہ سنت ہے. خصوصاً مدارس کی جو مساجد ہیں اس میں اس کا خیال رہے کہ اس سے ان کی ترویج ہوگی. اچھا، اور کیا کرنا ہے؟ فجر کے وقت صبح کے اذکار مسمونہ کا ورد کریں. اکثر آپ کو سینڈ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تلاوت کرنا ہے، خاص طور پہ سورہ کہف پڑھنا ہے کہ جمعے کے دن سنت ہے، یہ شامی میں ہے کہ دن کے شروع میں پڑھ لیں. پھر اشراق کا وقت آ جاتا ہے، اشراق کی 2 یا 4 رکعتیں وہ پڑھ لیں. پھر حسب موقع چاشت یا 2 یا 4 رکعت پڑھ لیں، جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے. کہ ان اعمال مذکورہ کی ہر دن فضیلت ہے. جمعے کے دن جمعے کی وجہ سے اس کا ثواب، فضیلت، نورانیت بڑھ جاتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے والے ہیں. اچھا، زوال سے کچھ دیر پہلے ہی غسل سے فارغ ہو جائیں اور اسی غسل کی طہارت سے جمعے کی نماز پڑھ لیں. 1 منٹ کریں گے انشاءاللہ. تو غسل کے وضو میں مسواک کرنی چاہیے، اور اگر غسل کسی عذر سے نہ کر سکیں تو وضو میں مسواک کا اہتمام کریں، یہ مسنون ہے. پھر کیا کرنا ہے آپ نے کہ جو کپڑے آپ کے ہیں، موجودہ کپڑے جو آپ کے موجود ہیں، یعنی کہ گھر میں امیوں کو تنگ کرنا شروع کرتے نہیں جی وہ بازی جاننے کا ہے عمدہ کپڑے پہننے، تو ہمیں عمدہ ہی کپڑے لا کے دیں. جو گھر میں آپ کے پاس کپڑے موجود ہیں ان میں جو آپ کے موجودہ کپڑے عمدہ ہیں، اچھے کپڑے، وہ پہنیں. بہتر ہے کہ ایک ایسا جوڑا رکھ لیں جو کہ عمدہ ہو، جمعہ اور عیدین میں اسے پہنا جائے. تو جیسے ہم اہتمام کرتے ہیں عام دنوں میں تو شادی وغیرہ پہ یا کہیں جانے کے لیے، تو اسی طرح بطور اہتمام ایک اچھا سوٹ جمعے کی نیت سے سلوا لیں کہ یہ ہم جمعے کو پہنیں گے. جیسے کوئی نیا کپڑا آپ نے پہننا ہے تو اس کو یا پیر کے دن پہنیں یا آپ جمعے کے دن پہنیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ آپ نے جمعے کے دن بطور خاص کیا کرنا ہے؟ عطر لگانا ہے. عطر لگانے کا اہتمام رکھنا ہے. اور یہ صرف عید بقرعید ہی میں سنت نہیں ہے بلکہ جمعے وغیرہ میں بھی اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ سنت ہے. اور خاص طور پہ جو آپ نے کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے آپ نے درود پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ یوم مشہور ہے، اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور میں تم میں سے جو مجھ پر درود پڑتا ہے وہ مجھ کو پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو جائے. سبحان اللہ. تو حضرت ابو دردہ نے پوچھا موت کے بعد بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے. سبحان اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں. جمعرات کا دن جن کے پاس چاندی کے رجسٹر سونے کا قلم ہوتا ہے. سبحان اللہ. جمعرات اور جمعے کی شب کو وہ بکثرت درود پڑھتا ہے، اسے وہ لکھ لیتے ہیں. جو شخص بھی کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ اس کو لکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. سوچیں آپ کیسا خوبصورت منظر ہے. میری تو آنکھوں میں آ رہا ہے جیسے ایک بہت ہی خوبصورت بڑا سا رجسٹر ہے، گولڈن کلر کا ہے، سونے کا چم چم چمکتا ہوا، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ چاندی کا قلم ہے. اللہ اکبر. جمعے کے دن عصر کے بعد درود کی جو فضیلت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ہم نے یہ اہتمام شروع کیا ہے نا کہ ظہر کے وقت اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم 100 مرتبہ یہ پڑھنا، دل کو ایسی تقویت ہوتی ہے. میں کہتی ہوں ایسا
محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی خزانہ اللہ پاک نے دے دیا ہو. ایک عجیب سی خوشی، فرحت، سکون، راحت محسوس ہوتی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ کوئی کام جو مشکل ہوتا ہے وہ مشکل نہیں رہتا، بہت آسان ہو جاتا. اور عصر کی نماز کے بعد میں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. تو جو یہ پڑھتا ہے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف جو پڑھ لے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں. 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا. اللہم صلی علی محمد، محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم وسلم تسلیما. تو ایک اور حدیث کے مطابق فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر کسی وجہ سے اسی جگہ اسی وقت نہ پڑھ سکیں تو مغرب سے پہلے جب بھی جہاں بھی موقع ملے 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اس کی فضیلت کا حامل اور حاصل کرنے والا جو ہے وہ پڑھنے والا بن جائے گا. اور سبحان اللہ ایک اور روایت ہے جس سے میں کہتی ہوں شاید ہی کوئی ہوگا جو رہ جائے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے پیر سے آسمان تک ایک نور روشن ہوگا جو قیامت کے دن اسے روشنی دے گا اور اس کے دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اچھا، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تجارت بند کر دی جائے، اور جو بند کر دے. اور جمعے کے بعد میں تجارت کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ حضرت عراق عین را الف کیف عراق بن مالک جب جمعے کی نماز پڑھ لیتے تھے تو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے اللہ میں نے تیری بلاہٹ کو قبول کیا، تیرے فریضے کو ادا کر دیا، تیرے حکم کے مطابق زمین پر پھیل گیا، بس اپنے فضل سے ہمیں رزق عطا فرما، آپ بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں. تو سلف سے منقول ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد تجارتی کاروبار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 مرتبہ برکات نازل فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تھا ہماری جمعے کی دن کی فضیلت اور جمعے کے دن کیے جانے والے کام، وہ سنتیں اور ان کو ادا کرنے کا جو شرف ہے جنہیں حاصل ہو جائے. تحیت الوضو کیا ہوتا ہے؟ اچھا کسی نے سوال کرنا ہے اور مزید تو بتائیے. اللہ اکبر. جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات جو ہیں وہ تورات میں موجود ہیں. کتنی دفعہ یہ ذکر ہوا ہے، آپ کے سامنے ہوا نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں بتاتا ہوں، واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفات فی القرآن، کہ اللہ کی قسم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات جو ہیں وہ تورات میں ایسے مذکور ہیں جو کہ قرآن پاک میں بھی مذکور نہیں ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں مذکور ہیں. یہ فرمائے. تو پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. مبشرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہوں گے، جہنم سے ڈرانے والے ہوں گے. تو یہ آیت قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، پھر آگے تو آیت کی عبارت پڑھ کر سنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ لوگوں کے واسطے نجات دہندہ بن کر آئیں گے. تو امی کا لفظ خاص طور سے لقب کے طور پہ عربوں کے لیے بولا جاتا تھا، اس لیے ان کے ہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں. یہ تو آیات میں بھی تھا، امیوں کے لیے نجات دہندہ بن کر آئیں گے. تو آگے بھی بہت بڑی یہ روایت ہے. بہرحال
ड्रैगन बाल क्या होते हैं? वैसे मैंने ये लफ्ज आज लिया नहीं था। मुंतशिर बाल जिनको बोलते हैं ना, ऐसे बाल जो कि जिनमें कंघी ना की गई हो, उलझे हुए बाल जैसे होते हैं ना, गुबार आलू जिस्म और चेहरे वाले, यानी ऐसे मेहनत मजदूरी करके जो आते हैं लोग, मेहनत मजदूरी करके कमा के लाते हैं जिसमें, तो उनके जिस्म पर आप देखें कि गर्द की मट्टी की तह जमी हुई होती है, जिस्म पर भी चेहरे पर भी। तो ये लोग अगर किसी के दरवाजे पे जाएं तो लोग इनको धक्का दे के इनको निकाल दें। तो ये लोग दुनियावी एतबार से तो बेहकीकत हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ इनकी बड़ी कदर कीमत होती है। अगर अल्लाह जल्ल शानहू पर कोई कसम खा लें तो अल्लाह ताला इनकी कसम को पूरी कर दें। यानी अगर ये लोग कसम खाकर कह दें ना कि फलां काम होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला वही काम कर देते हैं, और अगर ये लोग कह दें कि ये काम नहीं होगा तो अल्लाह ताला वो काम रोक देते हैं। इतनी तौकीर है ऐसे लोगों। चलें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए तो उसमें मैं कर दूंगी जिक्र इसका। कौन से वाले बयान में कहा था? जन्नत में जाने वाले कौन है, दोज़ख में? अच्छा चलें ठीक है, मुझे याद दहानी करवाइएगा, अभी फिर काम वक्त कम है। अल्लाह अकबर। दीन नमाज और रोजे का नाम है। अच्छा चले। और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर जुमे की रात में तमाम आदमियों के अमल और इबादतें अल्लाह के दरबार में पेश होती हैं। जो शख्स अपने रिश्तेदारों से बदसलूकी करता है, इसका कोई अमल कबूल नहीं होता। अच्छा जी, ठीक है फिर, इजाज़त है मुझे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह खैर आफ़ियत रखे। हफ़्ते इतवार की छुट्टी है, पीर को इंशाल्लाह क्लास होगी। अल्लाह पाक हामी और नासिर हो, सबके लिए अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अल्लाह पाक जितने लोग बीमार हैं सबको सेहत कामिला अजला मुस्तमर अता फरमा। जो लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा। अल्लाह पाक परवरदिगार जितने लोग इस मुसीबत में गिरफ्तार हैं, अल्लाह उनकी मुसीबतों को आसानी में बदल दे। अल्लाह मुश्किलों को आसानी में बदल दे। अल्लाह तकलीफ को राहत में बदल दे। अल्लाह गफूर रहीम, रहम फरमा, माफ़ कर दे। बेशक के तेरे सिवा कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह गफूर रहीम, हम पर रहम फरमा और हम पर अपनी इनायत दराज कर। या अल्लाह करीम, या अल्लाह रहीम मेहरबान। अल्लाह हमारे घरों में अमन दे, हमारे घरों को अमन का कहवारा बना। या अल्लाह मेरी दोस्त नजमा को अल्लाह पाक सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह गफूर रहीम, उसकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा दे, तमाम मुश्किलों को अल्लाह ताला आसानी में बदल दे। या अल्लाह रहीम और करीम, मर्द घर का साहिबा है, बहुत बड़ा सहारा है, अल्लाह वो इस सहारे से महरूम है। अल्लाह गफूर रहीम, गैब से उसके बच्चों के लिए मदद फरमा, उसके लिए मदद फरमा। अल्लाह पाक परवरदिगार बेहतरीन सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, बच्चों की खुशियाँ दिखा। अल्लाह रहीम और करीम मेहरबान, अल्लाह मेरी दोस्त नजमा को अल्लाह मुश्किलों में आसानी दे दे, अल्लाह उसकी मुश्किलात को उससे दूर फरमा दे। अल्लाह पाक परवरदिगार गफूर रहीम मेहरबान, अल्लाह या अल्लाह मेरी दोस्त नाजबनी को सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह उसकी परेशानी जो दूर फरमा दे, उसको ऑपरेशन में अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह उसका ऑपरेशन कामिल से वफ़ा दे। या अल्लाह उस समेत जितनी भी बहनें इस तकलीफ में मुब्तला हैं, अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा। अल्लाह हम सब की सेहत वाली ज़िंदगी को बरकत में बदल दे, अल्लाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह पाक परवरदिगार रहीम और करीम, अल्लाह या अल्लाह हमारी एक और बहन है कराची में है, या अल्लाह पाक परवरदिगार
غزالہ اس کا نام ہے، اللہ رب العزت اس بہن کی جو بھی تکلیف ہے دور کر دے، ایسا بھی کمزوری ہے اللہ پاک دور فرما دے، اس کے بچوں کو نیک بنا، اللہ پاک پروردگار ماں کی فرما بردار بنا، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ اس کی مشکل اور پریشانی کو دور فرما دے۔ یا الہی رحیم و کریم، یا اللہ جتنی بہنیں مجھ سے سوال کرتی ہیں، اپنے معاملات ڈسکس کرتی ہیں، یا اللہ کچھ کے نام یاد ہیں، کچھ کے بھول جاتی ہوں، اللہ ان سب پر کرم فرما، ان کی سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ سب کو راحت دے، صحت دے، ہر طرح کی پریشانی ان کی دور فرما دے۔ بہن شاہدہ کے شوہر کو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے، ان کا روزگار لگا دے، پردیس میں بیٹھے ہیں، پریشان ہیں، نہیں معلوم کیسے کھاتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، اللہ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ پاک پروردگار رحیم و کریم، اللہ سب کی بہن بیٹیوں کے نیک نصیب بنا، سب کو اللہ تعالیٰ خوشیوں والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میری بیٹی کی دوست اریبہ کے اللہ تعالیٰ زندگی میں خوشیاں دے، اللہ اس کو سکون والی راحت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں کے پاپا کو صحت والی زندگی عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، میری والدہ کو صحت والی زندگی عطا فرما، سکون دے، راحت دے، اللہ اللہ ہر طرح کی پریشانی سے بچا۔ یا اللہ سب کو باعزت روزگار دے، اللہ میرے بھائیوں کو، میرے دیوروں کو اللہ اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ میری بہنوں کو کشائش والی زندگی دے۔ یا اللہ جتنی بھی بہنیں کلاس میں موجود ہیں، یا اللہ جو کلاس میں نہیں ہیں، اللہ پاک پروردگار سب کو اپنے راستے میں قبول فرما، سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو بچیاں بے اولاد ہیں، اللہ ان کو صاحب اولاد کر دے، اللہ سلامتی والی اولاد دے دے، تندرستی والی اولاد عطا فرما دے۔ غفور رحیم، رحیم و کریم مہربان، تو رحیم ہے، کریم ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، تمام کائنات تیرا اختیار ہے مالک۔ اے اللہ تو قدرت والا ہے، اللہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ ہے مالک، سب کے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ سب کے اوپر کرم فرما، یا اللہ سب کی دلی آرزوئیں قبول فرما، پوری فرما دے۔ اے اللہ جو بہن جس مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ ان کی مصیبت مشکل کو آسانی میں بدل دے، اللہ راحت عطا فرما۔ یا اللہ غفور الرحیم، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ اتنے لوگوں کو آس ہوتی ہے، اللہ پاک سب کی آس مراد پوری فرما۔ یا اللہ سب کو کشائش دے، اللہ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ یا باری تعالیٰ غفور الرحیم میرے گھرانے کو قبول فرما، میرے بچوں کو کامیاب کر دے، بہترین کامیابیوں سے ہمکنار کر دے۔ یا اللہ میرے بچوں کا نصیب کھول دے، اے پاک پروردگار ہر طرح کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ ان کا بچاؤ فرما، اللہ شیطان مردود کے شر سے بچا، نفس کی بے جا خواہشوں سے بچا، گمراہی سے بچا۔ یا اللہ بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ آنٹی نرگس انکل جمیل کو اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی دے، اے اللہ پاک پروردگار ان کے اہل خانہ کو اللہ ہر طرح کی خوشیوں سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ ہینا کو صاحب اولاد کر، اے اللہ اس کی بیٹی ہے، اللہ پاک اس کو بیٹا بھی عطا کر، اللہ ان کے سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ بچوں کی کلکاریاں پہنچیں، سب کے سونے آنگن اللہ اس رونق سے بہرہ بند فرما دے۔ یا غفور الرحیم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ جو مانگا ہے عطا کرتے، جو نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا کرتے۔ یا اللہ پاک ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان پہ قائم رکھنا، اے اللہ اسی پہ استقامت دینا، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ یا اللہ جب تیری دنیا سے جائیں کلمہ حق پڑھتے زباں ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔